اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جی اچھا، اس میں میں آپ کو لے جاتا ہوں اینڈ پر ایز یوزل. تو یہ دیکھیں اس میں الکلمات الجدیدہ، کلمے کی جمع کو کلمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اپنے چنتا نہیں کرنی کہ کلمات جو ہے یہ مونس بن گیا ہے، کیسے بنا ہے. اس میں تا مربوطہ تو ہے نہیں، کیونکہ جدیدہ جو ہے وہ مونس ہے. اس کی فکر نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، بعد میں ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ الفاظ ہیں کچھ نئے. ممرضہ کہتے ہیں، اس کے نیچے ہوں گے جہاں لکھے ہوئے، نرس کو کہتے ہیں. نرس کو جی جی یہ تو جو میل ہوتا ہے اس کو ممرضن کہتے ہیں، یعنی تا مربوطہ ہٹ جائے گا اور جہاں تنوین آ جائے گی جہاں فتح ہے. ٹھیک ہے جی. تو دجاجتن کہتے ہیں ایک مرغی کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے دجاج، مگر ابھی اتنا ہی یاد رکھ لیں. تو دجاجہ مرغی. بطتن یہ ڈک کو کہتے ہیں، بطخ کو. ناکا شی کیمل آپ سب جانتے ہی ہیں. البیدہ دا ایگ، تو اس کا بھی سب کو بھی پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹس ٹو ریمبر جہاں یہ ہے، ان دس لیسن وی لرن تلکا which is the feminine of ذالکا. اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اوپر آپ دیکھ لیں، اسماء الاشارتی للقریب، اور دوسرے کالم میں ہے اسماء الاشارتی للبعید. قریب نزدیک کو کہتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو سب کو پتہ ہے. تو یہاں ھذا محمد اور ھذہ آمینہ، تو آمنہ کے لیے ہم نے ھذہ اور محمد کے لیے للقریب ھذا کہا ہے. تو دور کے لیے ھذا کا جو میسکولن ہے وہ ذالکہ ہے، اور ھذہ کا تلکا. تو اس لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے. تو تھوڑی سی اس کی یہ پریکٹس یہاں کروا رہے ہیں. دس از بلال اینڈ دیٹ از حامد. ھذا بلال وذالک حامد. دس اب تو آہستہ آہستہ نا جو دھن کی ہے ایک آپ کے اینڈ پر ہے یہ والا، اس کو ہم آپ کے لیے آپشنل کر دیا ہے. ابھی کہنا ہو تو کہہ لیں، نہ کہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی کافی دیر ہو گئی آپ کو ماشاءاللہ سیکھتے ہوئے. دس از آمنہ اینڈ دیٹ از مریم. ھذہ آمینہ وتلک مریم. تو یہ بھی آسان ہے. مونس کے لیے ھذہ لگایا تو پھر اس کا جو دور کے لیے ہے تلک ہے. بہت آسان ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اب لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. اتنا لمبا لیسن نہیں لگتا مجھے یہ. تو کوئی بھی آ جائے جس نے پریکٹس کرنی ہے، یعنی والنٹیئر پڑھے. جس کا آپ کو سمجھ نہ آئے اس کا آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے. تو کوئی بھی آ جائے. کرن آپ نے نہیں پچھلی دفعہ پڑھا تھا، آپ آ جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم. جی. من ہاذہ، who is this؟ ہاذہ آمنہ، this is آمنہ. ومن تلکا، who is that؟ تلکا فاطمہ، that is فاطمہ. یہ 1 منٹ کے لیے نا، میں آپ کو، آپ مجھ سے چھوٹے عمر میں کبھی بھی کسی ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو شو آف کرنے کے لیے. میں یہ بہت ہی ہمبلی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عربی کو عربی میں پڑھنا ہے پلیز. تو آپ نے پڑھنا ھذہ آمینہ. میم کے جو نیچے نا ہم کھا جاتے ہیں. جی. تو تلک فاطمہ، تو تا جو ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے نا کہنا ہے فاطمہ. تو جی دس از جسٹ این ایڈیشنل ٹپ فار یو. کیری آن. جی سر. ھذہ طبیبۃ وتلک ممرضۃ. ممرضۃ. ممرضۃ، ہاں اس کے نیچے نا کسرہ. کسرہ. جی. This is a nurse and that is a نہیں this is a doctor and that is a nurse. ایکسیلنٹ. ایسا ہی لگ رہا ہے. ویسے تو انہوں نے یہ دیکھیں، یہ کتاب والوں نے
آپ صحیح کہہ رہی تھی, اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا نا یہاں پر, اور اس کو اس طرف ہونا چاہیے تھا. یہ نرس لگ رہی ہے, یہ ڈاکٹر, تو جی یہ ہونا چاہیے نا. یہ قریب ہونی چاہیے تھی, جی جی. الٹا کر دیا انہوں نے. صحیح ہے آپ کی بات. آگے پڑھیں. هذه من الهندي وتلك من الياباني. بتیل کر دیا بار بس So صحیح کر دیں. she is from ہاں. India, ہندوستان. جی جی, یہاں بھی تھوڑا سا وہ آسانی کے لیے ہونا چاہیے ہیا من الہند. شی جی از فرام انڈیا وتل کا شی, یعنی یہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ یعنی دیس, اس کو انگلش میں دس کہیں گے نا تو تھوڑا مسئلہ بن جائے جی گا, اردو میں تو پھر چل جائے گا. جی. یہ انڈیا سے ہے اور وہ یابان سے ہے. ویوو جاپان سے. ہاں, جی. تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ آپ سمجھ جائیں. آگے. هذه طويلة وتلك قصيرة. ماشاء اللہ. تو یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے. چھوٹی ہیں یہ قصیرہ. یہ دو ایسے نا ابھی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. ان کو اردو میں ضد کہتے ہیں, عربی میں ہم دد کہیں گے. یہ ایک انگلش میں اپوزٹ آف ایچ ادر. ٹھیک ہے, تو طویلہ قصیرہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. من هذا, who is this. Yeah. هذا حامد, this is Hamid. جی ماشاء اللہ. ومن ذلك, who is that. ذلك. ومن. ومن, and who is that. Yeah. ذلك علي. Yeah. That is Ali. Yeah. Excellent. تلك دجاجة. دجاجة. There is no دجاجة. جی. دجاجة. Is that duck. دجاجة. hen. Duck, yeah. Is that a hen. کیا یہ مرغی ہے. لا, no. تلك بطة. جی. نہیں, یہ وہ بطخ ہے. جی, اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے نا. یہ دیکھیں بطخ جو ہے, اس کا جو اس کے پیٹ کو کیا کہیں گے, بطن کہتے ہیں نا. جی عربی میں. تو یہ دیکھیں زمین کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے نا, تو یہاں سے اس کو بطہ کہتے ہیں, بن گیا. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کچھ جانور ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بطن کا لفظ آئے گا. اچھا, میں نے آپ کو تھوڑی سی یہاں پریکٹس بھی کروانی تھی کہ ہم نے کچھ ابھی آپ جائیں گے تراویح وغیرہ کے لیے انشاءاللہ, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ جو آپ نے پڑھے ہیں ان کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. میں صرف ایک دو اگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے اعلیٰ کا استعمال ہوگا اور قرآن مجید میں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اعلیٰ کے بعد جبلن بن جائے گا, تو آپ کا دماغ اس میں چلنا چاہیے کہ انشاءاللہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا ہے. اسی طرح اگر خلق الانسان من علق ہے نا, من علقن آئے گا, تو آپ خود بخود آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح الہ ہم نے پڑھا ہے انا الی ربنا منقلبون. فی پڑھا ہے ہم نے بار بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جب آپ ایسے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ اس کے ساتھ جڑنا. للہ پڑھا ہے ہم نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس طریقے سے آپ نے انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ تھوڑی سی میری طرف سے ریکویسٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے گا اس کا. تو نیکسٹ آگے ہم چلتے ہیں. کسی کو یہاں کوئی بھی سوال ہو, کوئی ہینڈ ریز تو مجھے نظر نہیں آ رہا. کسی کا کوئی سوال ہے پلیز. کوئی سوال نہیں ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ ایکسرسائز ہے, اس کو اقرا وقتب, اقرا وقتب.
تو اس میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ کرن کو بھی سمجھ آ جائے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. تو اس میں جو یہ حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے یا یہ والا؟ کوئی بھی بتا دے. حمزۃ الوصل. جی. اور یہ جو ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہی. ہاں نہیں سر، صحیح ہے، صحیح بات ہے. نہیں کیوں نہیں ہے بتائیں کس کا ہے تاکہ آپ سیکھیں. کس نے اب سر میں نے بولا تھا کہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا یہ حمزۃ الوصل ہی ہے، کیونکہ ملا رہا ہے نا واؤ کو کاف کے ساتھ، ہاں تو تو وصل ہو رہا ہے. قطع جو اس سے پیچھے والا ہے نا وہ ہے، کیونکہ وہ سپریٹ کر رہا ہے، وہ حمزہ ہے اوپر. دیکھیں آسان طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ دیکھیں انشاءاللہ جو حمزۃ الوصل ہے نا یہ کبھی ڈسپیئر ہو جاتا ہے جیسے بسم اللہ ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس کو آپ پڑھ رہے ہیں ہم اقرا، لیکن یہاں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو آ گیا ہے، وقت بن جائے گا، یہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ایسا ہے جیسے یہاں ہے ذالکا، یہ ہے نا تو یہاں کوئی یہ کسی بھی حالت میں ہوگا تو اس کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک حالت ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے الف جس کے ساتھ، جو مجھے نہیں پڑھایا گیا تھا جب میں عربی سیکھ رہا تھا، عموماً لوگ جو ہے پاکستان میں نہیں پڑھاتے اس چیز کو. تو یہ دیکھیں جو لام کے ساتھ الف ہے نا یہ اصل میں الف ہے لا. ایسے ہی اگر میں کہوں قالا تو کاف کے ساتھ جو الف ہے نا، میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو لکھنے کی. اس کے چل نہیں رہا. دیکھیں اگر اس جیسے ہم ایسے لکھتے ہیں نا کا لا، اس نے کہا، یہ اتنا اچھا نہیں ہے، مگر یہ جو الف ہے نا یہ الف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لکھتے ہیں نا ما، ہی سلیپٹ، ناما. تو دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا، اس کے اوپر کبھی کوئی سائن نہیں ہوتی، یہ الف ہے، اس کو الف کہتے ہیں. اور دراصل یہ ہے لمبا واول، لانگ واول، ناما قولا. تو یہ فرق آپ سمجھ جائیے. وصل جس میں اگر پہلے کچھ نہ ہو تو کبھی اس کو ہم پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. جو قط ہے حمزۃ القط وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، اور الف جو ہے وہ کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا، کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ نامہ حرکت کی حالت میں آئے گا، اور اس کے اوپر سکون تصور کیا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا. کبھی بھی اس کے اوپر یہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کے اوپر ایسا نہیں آئے گا اس حالت میں. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ایسے شکرن لکھیں گے تو اس کے اوپر ایسے آ جائے گا شکرن. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی ایڈوانسڈ ہے آپ کے لیے اس سٹیج پہ، تو ہم اسی پر گزارا کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ سر میرا ایک کوشچن ہے، ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کے اوپر مطلب وہ الف بھی ہو سکتا ہے، لائک اس کے اوپر پھر کوئی سائن نہیں ہوگا. اگر اس کے اوپر جزم آ جاتا ہے سر تو پھر وہ سر کا آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا، سوری ٹو، اچھا نہیں ہو گیا کنیکٹ، سوری. ابھی آپ کو نظر سوری اباؤٹ دیٹ، I do not know what happened there. سر میں پوچھ رہی تھی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بتایا ابھی حمزۃ الوصل کے بارے میں نا، تو آپ نے یہ بولا ہے کہ الف اگر ہوگا اور اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوگا، لیکن اگر الف کے اوپر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جزم کا سائن آ جاتا ہے تو دیکھیں میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے. یہ دیکھیے ذالکا حمارن، تو یہاں الف ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر الف کے اوپر کوئی سائن ہے نہیں. جی. میں یہ تین قسمیں ہیں، جیسے ایک ہے الف کے اوپر حمزہ آتا ہے یا نیچے حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے.
وہ یہ ہے, اس کو حمزۃ القط کہتے ہیں, یعنی یہ جہاں آپ کو رکنا پڑے گا اور اس کو پڑھنا پڑے گا. دس از دی ایزیسٹ وے ٹو ریمبر, یو ہیو ٹو ریڈ اٹ. ٹھیک ہے, قط کا مطلب ہے وہاں آپ نے رک جانا ہے, کنٹینیو نہیں رہنا, ڈسکنٹینیو ہونا ہے, پتہ کر دیا ہے, اور اس کو آذالے کا پڑھیں گے, آذالے کا مسجدن. اس سے پہلے اگر واو بھی ہوتا تو واو پڑھتے آپ, وا آذالے کا مسجدن. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ الف جو ہے وہ اس حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الف ہے. ہمیں زیادہ تر ہمارے بر صغیر میں حمزہ الوصل اور حمزۃ الخط اور الف کے فرق کو نہیں سمجھایا جاتا. تو جیسے حاضہ ہے, اس میں یہ الف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیشہ لکھا جائے گا اور اس کو بولا بھی جائے گا, لیکن یہ واول ہے, یہ حرکت ہے, حاضہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ناقتن, یہ الف ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو اب آپ کو سمجھ آئیے میں کیا کر رہا ہوں. تاجرن ہے. جی سر, لیکن یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر الف کے اوپر جزم آ جائے گی تو پھر وہ حمزۃ الوصل نہیں بنے گا نا؟ اگر اس کے اوپر جزم یعنی سکون آ جائے گا تو اس کو ہم اور طریقے سے پڑھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہم اس کو جوڑتے ہیں اور اس پہ جھرک دیتے ہیں نا, جب آپ تجوید سیکھی ہوگی آپ نے نا, جی جی, تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اپنے جھٹکا دیتے ہیں. ابھی جی میرے ذہن میں تو آیت تو آ نہیں رہی. کوئی جزم والا کوئی یاد نہیں آ رہا, جزم کس پہ آ سکتی ہے؟ وہ ہے نا, وہ ہے نا یسلونا کا, وہ سورۃ رحمان میں جو ہے یسلونا کا فی السماوات والارض کل هو فی الشأن, وہ اس کے ہے نا. جی جی, آتی ہے بار بار, آپ اس پہ غور کریں انشاءاللہ. ابھی میں وہ قرآن مجید کھول کر تو بہت سارے انشاءاللہ نکال سکتے ہیں, لیکن آپ جب پڑھیں گے تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے ایسے ہی ہوگا, الف ہوگا, لیکن اس سے پہلے کوئی حرف ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں سکون ہوگا تو اس کو ہم جرک دے کے پڑھتے ہیں. یہ وہ کہہ رہی ہیں. سر لیکن وہ تو حمزہ نہیں ہوتا اوپر, وہ حمزہ نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا نا, مطلب ہاں لائک کوئی سائن نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر ہم جرک جو جرک کتابیں کرتے میں ہیں نے نا. پڑھی ہے نا وہ اس کو سکون ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن لکھا نہیں جاتا. اور کچھ جگہ پہ لکھنا پڑتا ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, لیکن اس میں ابھی ہم جائیں گے نہیں, کیونکہ ابھی ہم نے وہ مدہ نہیں پڑھا. مد جو ہوتی ہے نا, کیسے وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. فی الحال اس پہ گزارا ہو جائے گا نا انشاءاللہ. جی سر, انشاءاللہ. ابھی بس یہی ہے کہ حمزۃ الوصل میں یا تو اس کا سائن یہ ہے کہ یا تو اوپر سواد ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ الف جو ہے وداؤٹ اینی سائن ہاں ہوگا, جی تو جی جی وہ جی, حمزۃ الوصل ہوگا. بالکل. جو آپ کو عرب کا نسخہ ملے گا نا مصحف کا, اس کے اوپر وہ ایسے لکھیں گے, ایسے سواد کی طرح. جی بالکل. جی ایسے ہوتا ہے. یہ تو میم بن گیا میری طرف, ساد ہوتا ہے, اس سے صحیح بنتا نہیں. تو پھر ہم عید کے بعد انشاءاللہ جو 14 کو ہے, اس کے اوپر پھر یاد کروا دینا, پھر میں آئی پیڈ کے اوپر آپ کو سارا سمجھا دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ ٹھیک ہے نا, ابھی اس پہ ہاپی ہیں آپ, سمجھ آ گئی. تو اس کو پڑھنا ہے پلیز, کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی جی, بسم اللہ کیجئے. نظر آ رہا ہے نا اسکرین؟ سر میرے پاس بک بھی ہے. اچھا اچھا. حاضہی مدرستن وتلک جامعتن, یہ ایک اسکول ہے اور وہ ایک یونیورسٹی ہے. ذالک حمارن وتلک بقرتن, وہ ایک گدھا ہے اور وہ ایک گائے ہے. جی, تو اس میں ذالکہ کا تو معنی ہوتا ہے نا وہ, اور تلکا کا بھی معنی وہ ہوتا ہے. وہ لیکن یہ شی کے لیے ہوگا نا, وہ گائے جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بتا دیا, ویری گڈ. ہاں چلیے, جی. یہاں یہ میں سب کے سیکھنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہوں تاکہ جی سب جی جی سیکھیں. جی سر. ذالک مسجد, جی کیا وہ ایک مسجد ہے؟ لا نہیں. تلکا مدرسۃ, وہ ایک اسکول ہے. مدرستن, مدرسۃ, وہ ایک اسکول ہے.
हाजा जमलुन व तिलका नाकतुन नाकतुन जी फिर ट्राई करें इसको, हाजा, हाजा जमलुन जमलुन या सही, व तिलका ना नाकतुन जी ये एक ऊंट है और वो एक ऊंटनी है। माशाल्लाह। तो हाजे फिर अगर ही आपसे मैं कहूं कि वो अल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तो कैसे कहेंगे? नाकतुल्लाह ये अल्लाह की ऊंटनी। हाजे ही नाकतुल्लाही। हाँ माशाल्लाह, देखा ना। और ये अल्लाह की किताब है। ये हाजा किताबुल्लाही। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप सुनेंगी, आप तरावी में जाएंगी तो कुरान शरीफ इंशाल्लाह सुनेंगी तो देखें आपको थोड़ा फर्क बाद में बताना अपने ख्यालात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। हाजे चलिए, ही चले। यह मैं जुबैर साहब से पूछना चाहता था कि जुबैर साहब आप पढ़े यहाँ से, हाज़िही मदरसातुन व तिलका तालिबतुन। कैसे पढ़ा आपने इसको? हाज़िही मदरसातुन, नहीं, फिर ट्राई करें। हाज़िही मद मदरसातुन, हाज़िही मुदर्रिसतुन, मुदरस मुदरसातुन मुदर्रिसतुन, व तिलका तालिबतुन। जी। मुदर्रिस, टीचर, मुदर्रिसतुन किसको कहते फीमेल टीचर। हैं? जी, तो मेल टीचर कैसे बनेगा यहाँ से? मुदरस, मुदर्रिसुन हो जाएगा ना। मुदरसुन। जी जी, मैंने बताया था ना कि ये ये फतह, ते वाला खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर ता मरबूता लगने से पहले अगर आप इस यहाँ इस जगह पे इसको अलहदा करेंगे तो सीन के ऊपर क्या आएगा? तनवीन आ जाएगी। तनवीन आ जाएगी। जी। नहीं, मैं आप समझ आ गई, आपको वाज़ेह हो गया? जी, चलिए आगे। हाज़ा कलबुन, ना ना, फिर ट्राई करें। हाज़ा कलबुन हम्म, व ज़ालिका कुत्तुन। जी, ये वो दोनों जो है ना मोटे मुंह से निकले, खित्तुन। कित्तुन जी कलबुन। हाज़ा बैतु, हाज़ा हाज़ा बैतुल मुअज्जिनु मुअज्जिनी या व तिलका हदीकतुन ताजिरतुन ताजिरे। हदीक़तुत ताजिरी। जी जी, हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिल्का हदीक़तुत ताजिरी। तर्जम, ये मुअज्जिन का घर है और वो हदीक हदीक हदीका पढ़ा किसको हुआ है कहते आपने? गार्डन को कहते हैं? तिलका का वो नहीं सर, वो ताजिर का ताजिर हो गया, गार्डन। ताजर का, ये मुदाफ मुदाफ है ना, मुदाफ। अच्छा मुदाफल है, अच्छा जी, तो ताजिर का गार्डन है, वो ताजर, वो ताजिर का गार्डन है, वो ताजर का बाग है या बाग है। गार्डन ठीक है, है। ठीक है। ठीक है। कोई और कुछ आपका सवाल आपके जहन में हो जुबैर साहब? नहीं जी, बिल्कुल। चलिए, आधा पे तो मौजूद, ठीक है जी। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये है यहाँ, ये देखें, अशिर इलल कलिमातिल आतियति बिस्मी अशारतिन लिल करीबी हादा हाज़िही। तो फिल इन द, ये जो ब्लैंक है ना जगह, यहाँ पर आपने हाज़ा लगाना है या हाज़िही लगाना है। तो अभी हमारे पास सादिया है, आज सादिया, सादिया इसको करने की देखें कोशिश, इंशाल्लाह मैं जी कर लेती हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्या लगाना है? हाजा और हाजी लगाना जी है? जी, ये देखें, हाज़ा कहाँ लगाना है और हाज़िही कहाँ लगाना है। अच्छा सर, पहले में जो है वो हाजी ही उम्मुन होगा, जी, और दूसरा हाजा अबुन अबुन, एंड अबुन अबुन, और नंबर 3 जो है वो होगा हाजा आलमुन। जी जी। तो ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये हमज़तुल क़त है या हमज़तुल वसल है? सर ये हमज़तुल क़त है। जी, लेकिन ये अल्फ नहीं है, ठीक है ना? सॉरी सर, कौन सा?
یہ اس کو ہم الف نہیں کہتے، ہمیں میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اس کو الف نہیں کہنا، اس جی کو سر، اس کو حمزہ القط ہوگا نا، حمزہ سمجھنا ہوگا ہے نا، جی حمزہ، جی بالکل. بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں دمہ ہے اور یہاں فتح ہے. لیکن یہ رہے گا وہ، اس کی یہ حالت چینج ہو سکتی ہے، کبھی کبھی یہاں اس کے نیچے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی بالکل. جیسے جی ٹھیک ہے نا، اس جی طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ. آگے ایک اور پڑھ لیں اور پھر میں کسی اور کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. حاضی سر ملعقتن کو یہ پین کو بولتے ہیں شاید. اس کو پین کو بولتے ہیں. مل خاتون جو کہتے ہیں، جو پاکستان میں آپ کو بہت ملتے ہیں، سڑکوں پہ چلے ہوتے ہیں چمچے. اچھا، چمچوں کو بولتے ہیں سر، ووڈن والے، کوئی بھی ہو چمچہ، چاہے اچھا کوئی میٹل بھی، کا ہو چاہے ووڈن ہو. اور وہ چھوٹے والا بھی سر، ٹیبل اسپون. دو ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ اس کی پھر پریکٹس کرنا انشاءاللہ. تو ابھی انشاءاللہ ہم شبنم صاحبہ سے لیتے ہیں. کبھی کافی دیر ہو گئی، انہوں نے پڑھا ہی نہیں. نمبر 5 شبنم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حاضی عینن. ماشاء اللہ، ویری گڈ. حاض حجرن. ماشاء اللہ، ویری گڈ. حاضی قمیصن. نو کمیشن کو حاضی ہی کیوں کہا؟ اچھا قمیض میں سمجھ رہی تھی نا. نہیں وہ اپنے اس کو کہتے ہیں، عرب نہیں کہتے، عرب تو اس کو اچھا مذکر سمجھتے ہیں. حاض قمیصن. یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ درن کا مطلب پاٹ کو کہتے ہیں، کس کو؟ جس میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں نا، پاٹ. پوٹ. ہاں. حاض کدر. یہ اس کو مؤنث سمجھا جاتا ہے، حاضی ہی پڑھیں گے اس کو. حاضی. اوکے. اس میں حاضی. ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مؤنث. اچھا ٹھیک ہے. حاضی کدرن. جی. اینڈ اگلا والا نافداتن، اس کو آپ مونس ہی سمجھیں گے؟ جی آپ مجھے بتائیں. ہاں مجھے تو مونس کیونکہ تا ہے ایٹ دا اینڈ. مربوطہ لگا ہوا ہے. جی سو حاضی نافذاتن. حاضی بقرتن. جی حاضا مکتبن. ماشاء اللہ. حاضی ناقتن. حاضا مہندسن. چلیے یہاں آپ حاض مہندسن ٹیچر. سن، اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے آپ؟ مہندساتن. ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ حاضی ہی آ جاتا ہے. حاضی. چلیے ہم دیتے ہیں ابھی زہرا ارشاد، انہوں نے نہیں پڑھا. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ. هذا مؤذن. جی. هذه ممرزات. ممرزة. هذا سرير. هذه حديقة. هذه طالبة. جی هذه طالبة. هذا جمل. هذه بتة. اس میں کوئی کسی کو بھی کوئی جزاک اللہ خیرہ، اس میں کسی کو کوئی اشکال، کوئی مشکل ہو؟ نوید صاحب آپ اس کو اگلا پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہاذا اور حاذی پڑھا تھا، اب اس کو ذالکا اور تلکا سے چینج کرنا ہے، سیم کو. نوید صاحب ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ اچھا اس کو تلکا اور ذالکا، ٹھیک ہے. جی. تو جو مؤنث ہے اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ تلکا. اور جو مذکر ہے اس کے ساتھ ذالکا. بس یہ تبدیلی ہے.
جی یہ ہو جائے گا جی یہ آپ پہلے تین کر لیں، پہلے والے تین کر لیں. ٹھیک ہے. تلک امن ذالک ابن ذالک قلم. جی اس میں کوئی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے نا کسی بھی قسم کی؟ یہ تل کا ذالکا ذالکا کیونکہ یہ دونوں مذکر ہے. ابھی ہم رشیدہ سے بھی یہ لائن، رشیدہ آپ کر لیجئے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. تل کا مل اکتن، یا تل کا عین، صحیح. ذالک حجر حجرن. حجرون، حجرون کے کیا معنی ہوتے ہیں رشیدہ؟ یہ نا میرے نکل گیا ذہن سے. حجرن وہ لوگ کعبے میں کیا چومتے ہیں؟ پر اس کو پتھر نہیں کہتے حجر کو؟ ہاں اسی لیے میں نے ہنٹ دیا نا. حجر اسود. ہاں اور ہم سمجھ آ گئی. چلیے جی ابھی مہجبین. جی سر. یہاں سے نمبر 7 سے ٹرائی کریں. ذالکا قمیصن، یا ذالکا قدرن. نہیں یہ مؤنث ہے، اس کے اوپر نشان لگا لیجیے گا. یہ قدرن کو نا عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے پارٹ کو. اچھا جی. لیکن تا مربوطہ نہیں ہے اس میں. اچھا جی. دیگچی اردو میں دیگچی کہتے ہیں نا، دیگچی مانو دیج کی. یا ہاں جی بالکل بالکل، جو وہ جس میں آپ چائے وغیرہ بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں. یا دیگچا کیا ہے؟ دیگچا سمجھے اس کو؟ جی اس کو دیگچا سمجھے، دیگچی نہ سمجھے. ہاں 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 نہیں پوری کلاس کا کھانا بنانا ہے دیج کا. یہ مونس، اس کو مونس عربی والے قدرن کو مونس سمجھتے ہیں. دل کا پھر دیج کی صحیح ہے یہ. صحیح سوری. تل کا نافذتن. ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ آ گئی. ابھی ہمارے ساتھ نافذتن کا مطلب بتائیے گا، میں بالکل بلینک ہو گئی ہوں. ابھی ہم پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے امبرین. امبرین اس کا کیا معنی ہے نافذتن؟ کسی کو یاد ہے؟ ایک باب ہوتا ہے نا دروازے ونڈو کو بولتے ہیں. ہاں نافذہ ونڈو کو کہتے ہیں، کھڑکی کو. ٹھیک ہے جی. آگے یہاں نوشی بھی ہے ہمارے ساتھ. نوشی آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بقرۃ. نہیں ذالکہ کیوں کہا؟ بکرا مؤنث ہے یا مذکر؟ جی تل کا. تل کا بالکل. تل کا بقرۃ. جی. تل ذالک مکتب. جی صحیح. تل کا ناقۃ. تل کا ناقۃ. چلیے ہمارے ساتھ اور کون رہ گیا ہے آج؟ سہیل صاحب آپ نے نہیں پڑھا ہے نا؟ جی سر. ٹرائی کیجئے پھر یہاں سے نمبر 13. جی ذالکا مہندسن وتلکا وذالکا مؤذن وتلکا ممردۃ. ممردۃ. جی اس میں بھی ہمارے نا ہمارے برصغیر میں کافی ہو جاتا ہے. ہم را کو نا ایک ہی بولتے ہیں ممردۃ، تو اس کو دو لفظ بولنا چاہیے، شدہ ہے. اور یہاں ابھی کون رہ گیا ہے؟ کوئی ہینڈ ریز، کسی کا ہینڈ ریز مجھے نظر نہیں آیا. جو رہ گیا آپ میں پڑھ لوں؟ جی آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھے. جی نہیں میں نے نہیں پڑھا. پڑھے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا سریر. صحیح. تلکا حدیقۃ. صحیح. تلکا طالبۃ. صحیح. ذالکا جمل. تلکا بطۃ. صحیح بالکل.
تو یہ ذالکا جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ. اشارہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بعید کے لیے ہے یا قریب کے لیے؟ قریب کے لیے. بعید کے لیے. ماشاء اللہ. بعید ہوگا، دور کے لیے. ہاں بعید. یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ دل کا ذالکا مذکر کے لیے، اور تل کا مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. اور اشارہ للقریب جو ہوتا ہے تو یہاں کیا لگے گا پھر؟ امن، ٹھیک ہے نا، حاضی امن بن جائے گا. اس میں کسی کو کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں سر، یہ بہت ایزی تھا الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تو پھر ہم اگلے لیسن تک چلتے ہیں. تھوڑا سا ابھی وقت ہے ہمارے پاس. یہ بھی نہیں سر، وہ تو نہیں رہنے دے پلیز سر. اچھا ہاں جی سر، وہ کیونکہ اس کو کور بھی تو کرنا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. چلیے باقی سے پوچھ رہے سر، یہ میرا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ باقی یہ لیسن کر لیں، بہت چھوٹا سا ہے. میرا خیال ہے کر لیں. کر لیں، زیادہ تر نا لفظ پہلے والے ہی ہیں. جی پھر دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کر لیں گے پھر 14 کو. میں نوٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ بھی کر لیں گے. تو یہ جو 8واں لیسن ہے اس کو پڑھیں، کوئی بھی آ جائیں ہمارے ساتھ. جی سر میں پڑھوں. جی حاضر رجل تاجر وذالک الرجل طبیب. ماشاء اللہ. یہاں 1 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے. اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم حاضہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور ذالک، ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جی حاضہ جو ہے اسم الاشارہ ہے جی. اور اس کی ٹرمینالوجی ہے مشار علیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جی پھر ریپیٹ کرتا ہوں. یہ اسم الاشارہ ہے. نوید سہیل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ زبیر صاحب آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. اور سعدیہ آپ؟ جی سر. میں اس لیے ان سب سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میری کوشش ہے کہ ایک میری ایسی کلاس تیار ہو جائے جو ذرا فاسٹ ٹریک ہو. تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم 2 گروپ بنایا کریں جس میں فاسٹ اور ان کو مکس کر کے اس طریقے سے ایک اور اپنے لیے آسانی پیدا کریں ہم انشاءاللہ. تو جو حاضہ ہے اس کو اسم الاشارہ للقریب کہتے ہیں اور ذالک کو اسم الاشارہ للبعید، اور یہ دونوں مذکر کے لیے ہے. اب آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ چیزیں. تاجر جو ہے وہ ٹریڈر جو ہے وہ مذکر ہے، طبیب بھی مذکر ہے. اور اس لحاظ سے ہم نے اسم الاشارہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا آپ کے لیے جملہ بنا ہے. ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی. اس کا اگر ال نہ ہوتا، اسی بات آپ سمجھ لیں. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر ڈیٹیل میں گئے تو آپ کو تھوڑی دقت آئے گی. اس کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر یہ ڈیفینیٹ نہ ہوتا اور اگر میں آپ سے یہ کہتا، سنیں غور سے، یہ ھذا رجل، تو اس کے کیا معنی ہوتے؟ کیا کوئی بھی آدمی بتا دیں؟ وہ آدمی. نہیں ھذا دس مین، دس از اے مین. دس از اے مین ہوتا، ٹھیک ہے. اور اب جب اس کو اسم الاشارہ اور مشار علیہ بنا دیا گیا، مشار علیہ بنا دیا گیا، تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں. اینڈ پہ ہوگا یہاں انہوں نے دیا ہوگا، اس کو سمجھنا ہے. ہاؤ ٹو سے دس بک ان عربک، ٹھیک ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ ہاؤ ٹو سے دس بک. اور we have seen that haza kitabun means this is a book. یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا haza rajulun, this is a man. Now we learn that haza kitabu means this book.
अब इसका फर्क कोई मुझे बताए, नवीद साहब आप बताएं या अपना सोहेल साहब, आप में से दोनों में से कोई भी बताए। मैं इसको फिर पढ़ता हूँ एक दफा, टाइम है अभी मेरे पास। दिस बुक अगर कहना हो अरबी में तो हम कहते हैं कि कैसे कहना है, ठीक है, वो हम सीख रहे हैं। तो हाज उसको समझने के लिए हमें ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि हाजा किताबुन के क्या माने हैं। हाजा किताबुन का माना है दिस इज ए बुक। दिस मीन्स हाज, हाजा का माना होगा दिस, किताबुन इज ए बुक। अब किताब का तो पता है बुक के कहते हैं, मगर इज ए बुक कहाँ से आ गया, ये वाला जो है इतना सर अल लग गया। ये जो ऊपर जो तनवीन है ना, ये इसके मानी देती है तनवीन, और इसमें तनवीन नहीं नजर आती है आपको। डेफिनेट इंडेफिनेट, ये डेफिनेट, ये हाजा किताबन जो है इनडेफिनेट है, इसलिए कोई भी ए बुक हो जाती, ठीक है जी। तो यहाँ इसको आसानी से आप समझते रहें, ठीक है। और जब हम ये कहते हैं नाउ वी लर्न दैट हाज़ल किताब, कुरान मजीद में आता है ना ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी उर्दू में उसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि यही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। लेकिन अरबी में ये कह रहे हैं कि दिस बुक ज़ालिकल किताब, यानी वो किताब ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं, वो किताब ऐसी खास किताब है कि जो उसमें कोई शक नहीं है, तो उसको हम ज़ालिकल किताब कहते हैं। सही है मेरी बात वाज़ेह हो रही है आपको? जी सर समझ आ रही है जी सर। तो हाजा किताबन कोई भी किताब हो सकती है, दिस इज ए बुक उसका तर्जुमा ये होगा सीधा सीधा, हाजा रजुलन ये एक आदमी है, दिस इज अ मैन। जब हम कहते हैं हाजल किताबो तो हम कहते हैं दिस बुक, हाजर रजुलु दिस मैन, ठीक है। ज़ालिकर रजुलु वो आदमी, दैट मैन, ठीक है जी। इसको हम, जिसको नहीं समझाई वो हैंड रेज करे। बहुत मेरा थोड़ा, हाँ मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज है, हाजल किताब है ना, तो कुरान पाक में जो आपने फरमाया है कि आ रहा है ज़ालिकल किताब जी, तो वो तो फिर तिलकल किताब होना चाहिए था। तिलकल क्यों होना चाहिए? किताब मुज़क्कर है या मुन्नस? किताब तो मुज़क्कर है ना, तो उसके साथ तो हाजा या ज़ालिका लगेगा ना। नहीं, अच्छा सवाल किया आपने, आपकी वजाहत हो गई ना। किताब जो है वो अरबी में मुज़क्कर समझी जाती है, तो इसको हम कभी कहेंगे हाजल किताबो, इस हुआ किताब, सॉरी मैं वल किताब, ठीक है। नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं वो ज़ालिकल किताब, अच्छा वो असल में कंफ्यूज हो गया था। हाँ वो ज़ालिकल क्यों कहा है, हाजल कहना चाहिए था ना ये किताब। नहीं, वो तो अल्लाह ताला का कलाम है ना, उस पर तो नहीं हम कह सकते ना, लेकिन उसकी तो तशरीह है, वो यहाँ से आप समझेंगे। ये देखिए सर एक चीज मैंने सिर्फ तसल्ली के लिए पूछनी, सर जब हाजा किताबुन है तो ये तो जुमला कंप्लीट है ना, उसकी समझ आ जाती है, तो जब इशारा नहीं, ये जो जुमला आप क्या फरमा रहे हैं ना, यहाँ हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाजा किताबुन दिस इज ए बुक, ठीक है, ठीक है ना, तो ये जुमला कंप्लीट है ना, ये जुमला आपकी समझ में आ गया, ये आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। और दूसरा जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये इशारा तो है एक किताब की तरफ, तो इसीलिए वो ये है, आप हम पढ़ने वाले थे ना इसको, दिस इज नॉट ए सेंटेंस, ये आप कह रहे हैं जज़ाकल्लाहु खैरा। टू मेक इट अ सेंटेंस वी मस्ट ऐड ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझते हैं? जी मुब्तदा, खबर, किसी भी चीज की खासियत या उसके बारे में जो, नहीं इसको मैं समझाता हूँ। प्रेडिकेट का मतलब होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अरबी में मुब्तदा कहते हैं और प्रेडिकेट को खबर कहते हैं। यानी ये समझे कि ये एक स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे स्टेटमेंट है। दिस बुक इज न्यू, दिस बुक, इसका तर्जमा ये है, हाज़ल किताबो व्हाट अबाउट इट, दिस बुक व्हाट अबाउट इट। हाज़ल किताबो का तर्जमा होगा दिस बुक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
تو اس کے متعلق ہم نے ایک انفارمیشن، ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جدید، دس بک از نیو، دس بک از نیو. سمجھ آئی بات؟ بہت آسان ہے، صرف آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہے. اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. حاضل کتابوں، یہاں تک اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا جب تک جدید نہ آئے. یہ ہمارے سہیل بھائی ابھی ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ حاضہ کتابن ایک سینٹنس ہے، اس میں بھی یہ مبتدا، یہ اس کی خبر ہے. یہاں یہ جو حاضل کتابو ہے، دس بک، اس کا یہ ترجمہ ہوگا. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ دس از اے بک، یہ آپ نے سمجھنا ہے. دس بک، اس کا ترجمہ ہوگا دس بک جدید، یہ بک نہیں ہے. تو جب ہم مزید اس کو پڑھیں گے تو پھر ہم کو واضح ہوتا جائے گا کہ اس کا فرق کتنا ضروری ہے. اس وقت اگر ہم اس کو دیکھ لیں، ذالک الرجل مہندس، تو ذالک جو ہے اس کو رجل کے ساتھ ملا کے ہم اسم الاشارہ جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیٹ مین، واٹ اباؤٹ ہم. سو اب ہم کہتے ہیں مہندسن، دیٹ مین از این انجینئر. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی نا کہ اس میں یہاں یہ اس کا ہونا ضروری ہے. جب بھی اسم الاشارہ کے ساتھ ڈیفینیٹ ناؤن آئے گا تو اس کے بعد اس کی کوئی صفت یا اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ ضرور آئے گی. بات واضح ہوئی؟ حاضر کتاب ان کے بعد کوئی صفت کی ضرورت نہیں ہے. This is a book, that's it. It's a book, that's it. Forget about it. What about it? We don't want to know. حاضر کتابن، this is a book, that's it. جب ہم یہاں کہیں گے حاضر کتابو this book، اس کا ترجمہ ہوگا this book. This book جدید. حاضر کتابو قدیم، یہ کتاب پرانی ہے. This book is old. ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس میں ہے، انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. That's the way Arabic is. سر وہ بس ایزی یہی ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کو ڈیفینیٹ بناتے ہیں، خاص کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کے ساتھ پھر اس کی لائک جیسے آپ نے کہا اسٹیٹمنٹ یا انفارمیشن دینی ہوتی ہے یا اس کی صفت ہو یا اس کی کوئی تعریف ہو. جی 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 سر. تو اسی کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے جو اس کا وہ پھر اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کی تعریف کر. اگر صرف ذالک الکتاب کہہ دیتے تو پھر یہی ہوگا وہ کتاب، وہ کتاب. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. اگر رجل کا سپر کرنا مطلب یہی ہوگا ذالک رجل، ذالک رجل that is a man. That is a man. Okay. ٹھیک ہے، تو ذالک الرجل that man, what about him مہندس. اپنے آپ سے سوال کر لیں اس کے بعد کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بس یہاں ایسے لائن بھی لگا سکتے ہیں آپ. تو نیکسٹ ون ہے دس واچ از بیوٹیفل. دس واچ از بیوٹیفل. پہلے ہم کہیں گے دس از اے واچ، تو کیسے کہیں گے؟ کوئی بھی آ جائیں. زبیر صاحب آپ کہیں دس ہی ساعتن، آپ نے ال نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا ترجمہ ہوگا دس از اے واچ. جی، تو اب ہم نے کہنا کہ دس واچ جو ہے نا یہ خوبصورت ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا دس واچ بنایا ہے ہذہ ساعت جمیلۃ. یہ دس واچ از بیوٹیفل. اب یہاں دیکھیں دیٹ نرس از فرام جاپان، تلک الممرضۃ من الجبانی. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی کیونکہ تلکا اس لیے آ گیا کیونکہ وہ مؤنث ہے. سر میں نے بھی یہ پوچھنا ہے کہ الرجل جو ہے وہ تو ہو گیا نا پراپر ناؤن، تو مہندس پھر وہ اس کے آگے وہ کامن مطلب وہ کیا آئے گا؟ الرجل پراپر ناؤن کیسے بنایا ہے آپ نے؟ الف لام کی وجہ سے نا. نہیں، وہ تو ڈیفینیٹ بناتا ہے الف لام. صحیح ہے بھائی، ایوری باڈی ایگری ود دیٹ. لیکن
अगर यहाँ हामिदुन होता या वो हामिद या मोहम्मद वो प्रॉपर नाउन होते हैं ना। कौन सा मेरे साथ किसने बात की? मैं कर रही हूँ राशिदा। जी जी, तो ये मैं कह रही हूँ कि ये अर्रजुलु अलिफ्लाम सातु, फिर आगे जो है वो ये आप कंफ्यूज हुई हैं साथ आए उसमें। हैं, तो अर्रजुल इसको जो है ना ये प्रॉपर नाउन नहीं है। आपने कहा ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ये जो होता है ना अलिफ्लाम जिसके साथ लग ये जाता है, डेफिनेट है, ये डेफिनेट नाउन है। अच्छा, इसको कहते हैं मारिफा अरबी में। मारिफा। हाँ, और मुहंदिसन जो है वो नकीरा है। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही थी। ये जो है ये इंडेफिनेट है मुहंदिसन। अब आप देख रही हैं सबके अंदर ये जो है ना ये ऐसे ही आया है ना, इंडेफिनेट, और यहाँ जो है ये सब जो है ये डेफिनेट है। क्या ख्याल है? ये देख रहे हैं ना जमीलतुन, और यहाँ अल लग गया है, और ये सारे डेफिनेट हैं, ये इनडेफिनेट। आगे चलते हैं और समझ आ जाएगी, आपने अभी काफी पढ़ना है। तो यहाँ देख लीजिए, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ, अल बैतु जमीलुन, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, द हाउस इज ब्यूटीफुल, सॉरी मेरी गलती। अल बैतु जमीलुन, द हाउस इज ब्यूटीफुल। बिलालुन फिल बैती, बिलाल इज इन द हाउस। हादा मिफ्ताहुल बैती, दिस इज द की ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसमें देखें फिर वो बता रहे हैं कि अल बैतु जमीलुन, बिलालुन फिल बैती, हादा मिफ्ताहुल बैती। इसमें ये है बस जानने की। सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी 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 जी। सर आगे ऊपर लिखा हुआ है ना हाज़िही सातु जमीलतुन, मुज़क्कर है ना, तो मुज़क्कर के साथ जो प्रेडिकेट लगा हुआ जो खबर दी गई है वो भी मोनस में दी गई है। नहीं, अब फिर शुरू से कह देखे, मुज़क्कर कौन सा है? मुज़क्कर कौन सा है ये बताया हमें। नहीं, हाज़िही सातु ये जो है मोनस है ना जी, उसके साथ जमीलतुन जो लगा हुआ है वो भी मोनस लगा हुआ है। ये पूरा सेंटेंस मोनस में आ रहा है जी। तो अब मैंने ये पूछना था कि जब मोनस होगा तो उसके साथ मोनस वाला लगेगा जो खबर दी जाएगी, और जैसे कि अलबैतु जमीलुन, अब जो बैत है वो मुज़क्कर है तो उसके साथ जमील भी मुज़क्कर लगेगा। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूँ। ये तो हम काफी देर से पढ़ रहे हैं ना कि जब इस्मुल इशारा मोनस होगा तो उसके आगे जो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा वो भी मोनस होगा। ठीक है ना, यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई बात आपकी, क्लियर हुई है ना बात? जी जी। चलिए, आपको समझ आ गई है, दैट्स द मेन थिंग। तो अल बैतु जमीलुन, आपने सही कहा कि बैत जो है ये मुज़क्कर है, उसके साथ जमीलुन भी मुज़क्कर आया है। बिलालुन मुज़क्कर है, फिल बैती इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इसम जार है और ये इस्मुल मजरूर है। हाजा मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती जो है ये मुदाफ मुदाफ अलैह है। ठीक है, आगे देख लें। क्वेश्चन है जी, ये जो पीछे ये जो लिखा हुआ है कि सॉरी आप पिछला वाला पेज करेंगे? जी हाँ, ये कह रहा है अल बैतु जमीलुन। जी, तो अल बैतु तो डेफिनेट में आ जाता है, तो ये नहीं होगा दिस हाउस इज ब्यूटीफुल? अल बैतु जमीलुन, दिस अल बैतु का तर्जुमा क्या होगा? अल बैतु दिस हाउस, द हाउस, द हाउस। हाँ, अगर उसके साथ हाजा होता तो फिर वो बनता ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाज़ल बैतु होता तो फिर दिस हाउस हाज़ल बैतु जमीलुन होता, तो फिर उसका तर्जुमा क्या होता? दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। ठीक, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। नो सर सिर्फ अगर बैतुन जमीलुन होता तो फिर क्या था उसका?
मीनिंग। जी जी, ये अभी आई पैड पे ही समझाना पड़ेगा आपको। सर इसलिए मैं कह रही थी ये लेसन नए शुरू से शुरू करेंगे। जी जी, चलो कुछ तो हो गया। ये अभी जो है ना हम 5 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तो कोई। सर आपने जमायर के बारे में कहा था, आपको याद दिलाना है। जी जी जी, दमायर जो है ना वो कुछ है, हुआ किया, ये आपने ना ड्यूरिंग रमजान कुछ उसके ऊपर काम करना है प्लीज। अंता, अंती, अना, नाहनो, जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम। सर ये पिछले साल ना आपने लेसन करवाया था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, अगर कहेंगे तो मैं सबको शेयर कर दूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, आपने आईपैड पे हमें सिखाया था। जी जी, उसमें उसको दोबारा रिवाइज कर लेना इंशाल्लाह। जी जी। तो ये ना मैं ये जो जुमले हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, तो ये लेसन फिर हम दोबारा भी करेंगे। तो इस्मु ताजिरी महमूदुन, द नेम ऑफ द ट्रेडर और इज महमूद। वस्मु तबीबी सईद, और तबीब का नाम यानी द नेम ऑफ द डॉक्टर इज सईद। हाजा अल बैतु लित्ताजिर। हाजा अल बैतु का क्या तर्जमा करेंगे? दिस हाउस। अभी किसने कहा था ना, दिस हाउस इज फॉर द ट्रेडर वज़ालिकल बैतु एंड दैट हाउस इज लित्तबीब फॉर द डॉक्टर। ठीक है। बैतु ताजिरी, ताजर का घर। द हाउस ऑफ द ट्रेडर हमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। और बैतु तबीबी, और डॉक्टर का घर, द हाउस ऑफ डॉक्टर खल्फल मुदर्रिसी, मदरसे जो स्कूल है उसके पीछे है। ठीक है। लिमन हाज़िही सय्यारती, ये कार किसके लिए है या ये कार किसकी है? लिमन तिल का, और वो किसके लिए, यानी वो कार किसके लिए है? हाज़िही सय्यारतु लित्तबीब, ये कार डॉक्टर के लिए है। व तिल का लित्ताजिर, और वो वाली जो है वो ट्रेडर के लिए है। हाज़िही सय्यारतु मिनल जापान, ये कार जापान से है। व तिल का, और वो मिन अमेरिका, वो अमेरिका से है। ठीक है जी, ये लेसन मैंने आपको कर दिया, इसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करना और अपने सवालात लिख लेना इंशाल्लाह, फिर इसको वजाहत कर देंगे इंशाल्लाह। जी सर ये जो लिल लगा हुआ है, लिल ताजिरी, ये लिल जो है वो फोर के लिए इस्तेमाल होगा। और के लिए लिल्लाही मा फिस समावात मावाती, हाँ, व मा फिल अर्द, है ना, पूरी कुरान मजीद की आयत है। जी जी। तो ये आएंगे बार बार। अल्हम्दुलिल्लाही, हाँ, लिल्लाही, अल्हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अच्छा, मैंने एक और बात मैं भूल गया, मैंने आपको एक लिंक भेजा था बैतुल कुरान का, जिसमें वो मिसबाहुल सलाह है, भेजा था, मिला है आपको? अभी देख लें। तो इंशाल्लाह फिर जहां रोकते हैं